الحمد لله الذي خلقنا وجعلنا من أمة حبيبه المصطفى والصلاة والسلام على هادي الصراط الحكمة والهدى أشرفنا وأكرمنا محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحسن كما أحسن الله إليك آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، وہ ہم سب کا رب ہے، رب العالمین ہے، وہ تنہا ہے، بے نیاز ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہ خود فرماتا ہے، اپنے حبیب سے کہتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے محبوب تو کہہ دے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کو کسی نے جنا نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا بھی کوئی نہیں، اس کے برابر بھی کوئی نہیں، اس کے جیسا بھی کوئی نہیں۔ تو ہی مالک بحر و بر ہے، یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے، یا اللہ یا اللہ، تو ابدی ہے، تو ازلی ہے، تیرا نام علیم و علی ہے، ذات تیری سب سے بہتر ہے، یا اللہ یا اللہ۔ وصف بیان کرتے ہیں سارے، سنگ و شجر اور چاند ستارے، تسبیح ہے ہر خشک و تر ہے، یا اللہ یا اللہ۔ خود خدا کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین آسمان میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، وہ تسبیح بیان کرتی ہیں، تسبیح بیان کرتی ہے ہر چیز، یا اللہ یا اللہ۔ عزیزان محترم، تمام تعریفیں اسی رب عز و جل کے لیے ہی ہیں کہ جس رب عز و جل نے ہم سب کو بنایا، زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، اور پھر بنانے کے بعد اس عظیم مخلوق انسان کو بھی بنایا، اور پھر انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھی بھیجا۔ سب سے آخر میں آخری نبی حضرت پیارے آقا، قائد اعظم، رہبر اعظم، نیر اعظم حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا حسین بنا کے بھیجا، سراپا خوبصورت بنا کے بھیجا، اتنا حسین بنا کے بھیجا کہ لوگ کہتے ہیں چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے، ان کا چہرہ صاف ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف حسین ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کا جان بنا کر کے بھیجا۔ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، اے میرے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں زمین پیدا کرتا، نہ میں آسمان پیدا کرتا۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہو۔ ایسے عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں درود پاک پڑھنا ہے۔ عزیزان محترم، جن کی شان کو لے کر کے، جن کے چہرے اقدس کو لوگ تکنے کے لیے ہر کوئی یہ بات کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے،
ریزن کیا ہے دیکھیں، کارن کیا ہے؟ جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک مہنگی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر، ہم نے یوں ہی کسی دن دنیا سے تو جانا ہے، ہم نے یوں ہی کسی دن دنیا سے تو جانا ہے، ایک مہنگی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ ایسے نبی پہ ہم اور آپ مل کر کے درود پڑھتے ہیں، خود حضور پاک کا فرمان ہے، کتنا پیارا فرمان ہے، ماشاءاللہ مولانا اکرم صاحب قبلہ امجدی کی آمد ہو چکی ہے، سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، ہمارے پیارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حیثما کنتم فصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں تم جہاں کہیں رہو، تم جہاں کہیں رہو، مجھ پہ درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے، ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، ایسی قوت سماعت پیدا تو عزیزان محترم، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود کو سنتے ہیں، حضور تک ہمارا درود پہنچتا ہے، اس لیے والہانہ انداز میں، محبتانہ انداز میں، بڑی برفتگی کے ساتھ، کوئی بھی جو ہے نا یوں چپ نہ رہے، بڑی محبت کے ساتھ آواز سے بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد واصحابہ اجمعین، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، آپ سب ماشاءاللہ کافی دیر سے بیٹھے ہیں اور کافی سارے بیانات آپ نے سنے ہیں الحمدللہ۔ مولانا اشرف صاحب قبلہ کا بیان آپ سنتے ہی رہتے ہیں، ہمارے سادات بیٹھے ہیں، بڑے ماشاءاللہ سینئر حافظ باغلی صاحب موجود ہیں یہاں پر، پیر مہر علی شاہ صاحب بھی موجود ہیں۔ لیکن یہ جو مہینہ چل رہا ہے نا، یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے، ہمارے پیارے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے بارے میں فرماتے ہیں، شعبان شہری رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، مطلب یہ ہے میرے غلاموں تم بھی میرے ہو، شعبان بھی میرا ہے، اس لیے شعبان میں خوب نیکیاں کرو،
خوب نیکیاں کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اپنے آپ کو سنوارو، متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو، پرہیزگار بن جاؤ۔ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیے قرآن مجید، یہ قرآن ہمیں کیوں ملا؟ سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین، قرآن نے سب سے پہلے ایک بات رکھی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ پھر آگے کا ھدی للمتقین، یہ قرآن ہے اس لیے تاکہ متقین کو ہدایت دے، جو پرہیزگار ہیں ان کے لیے راستہ نکالے کہ کیسے خدا کے بنے رہنا ہے، یہ بتاتا ہے قرآن۔ قرآن مجید نے جہاں یہ کہا کہ میں رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہوں، وہاں قرآن نے یہ بھی بتایا ہے کہ میں کیوں نازل ہوا ہوں۔ قرآن نے کہا ھدی للناس، میں لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہوں۔ کسی نے خوب کہا شرافت، صداقت، دیانت ہے موتی، یہ موتی ہمیشہ لٹاتا ہے قرآن، جہالت کا نقشہ مٹا کر دلوں سے ہدایت کا رستہ چلاتا ہے قرآن۔ تو یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن جو ہے تقوی حاصل کرنے والوں کے لیے ایک منبع ہے، ایک مرکز ہے۔ عزیزان محترم، قرآن مجید میں جا بجا ایسی بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں کہ جن باتوں کو ہم اگر اپنائیں اور اپنا کر کے عمل پذیر ہو جائیں، عمل میں لے آئیں، تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ میں اس پر تھوڑا سا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، آپ توجہ دیجئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک شخص ہے جس کا نام ہے قارون۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچیرا بھائی، چچا زاد بھائی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں؟ ملیر کہتے ہیں۔ تو گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قارون کیا ہے؟ ملیر، چچا زاد بھائی ہے، بڑا خوبصورت، حسین و جمیل، توریت کا بڑا پیارا حافظ، حسین و جمیل۔ جب اس کے پاس مال نہیں تھا تو بڑا نکمہ سا رہتا تھا، یعنی بولے تو عاجزی کرتا تھا، اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتا تھا۔ لیکن جب اس کے پاس مال آ گیا تو اس کے تکبر بڑھ گئے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے جو ہے نا سرکشی کرنا شروع کر دی، فتنہ فساد کرنا شروع کر دیا، غلط راہ پہ چل پڑا۔ اللہ اکبر، یہاں تک نوبت آ گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے پاس قاصد کو بھیجا، اپنے مشیر کو بھیجا کہ جاؤ سے کہو کہ زکاة فرض ہو گئی ہے، اللہ کے لیے اپنے مال میں سے زکاة دے۔ اچھا جناب، لوگ پہنچے اس کے پاس کہ بھائی خدا نے تجھے دیا ہے؟ ہاں دیا ہے خدا نے۔ اب خدا عز و جل یہ چاہتا ہے کہ تو زکاة ادا کرے۔ اب اس نے کہا کہ نہیں، میں تو نہیں ادا کرتا زکاة۔ اب ایک بار پھر دوبارہ قاصد آیا اور لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ بھئی حضرت موسیٰ کی مخالفت مت کر، تجھے عزت ملی ہے حضرت موسیٰ کے صدقے سے، تجھے عزت ملی ہے توریت کے صدقے سے، خدا عز و جل کی وجہ سے تجھے عزت ملی ہے، خدا نے انہی کی وجہ سے تجھے عزتوں سے نوازا ہے، تو اتنی بڑی گستاخی مت کر۔ یہ نہیں مانا، اور اس نے جو ہے نا الٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک جال بن دیا۔ وہ جال یہ بنا کہ اس نے جو ہے نا ایک عورت، بازاری عورت کو بلایا، اور بازاری عورت کو بلانے کے بعد بازاری عورت سے کہتا ہے میں اتنے پیسے دے دوں گا، تم جو ہے نا یہ اعلان کر دو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ معاذ اللہ منہ کالا کیا۔ وہ عورت پیسے کے چکر میں تیار ہو گئی، مجمع بلایا گیا، قارون نے ٹھٹے مار کر کے لوگوں کو بلایا، آؤ موسیٰ کے کرتوت سنو، موسیٰ ایسا ہے ویسا ہے، اس قسم کی ہزاروں باتیں کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف فرما ہے، براجمان ہے، قوم کے بڑے بڑے ذمہ دار موجود ہیں۔ اللہ اکبر، اتنے میں وہ عورت آئی، عورت نے جب مجمع کو دیکھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیبت کو دیکھا، موسیٰ کلیم اللہ کی حیبت کو دیکھا، موسیٰ کلیم اللہ کی حیبت کو دیکھا۔ موسیٰ کلیم اللہ کون ہے جانتے ہیں؟ موسیٰ کلیم اللہ وہ ہیں کہ انہوں نے کوہ طور پہ مولا عز و جل سے عرض کی، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ادھر سے آواز آئی لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی حیبت کا یہ عالم ہے کہ عورت سب کچھ بھول گئی، وہ ساری باتیں کہہ اٹھی۔ اب آپ دیکھیے یہ موسیٰ ہے جن سے رب کی بارگاہ میں جنہوں نے عرض کیا مولا دیکھنا چاہتا ہوں، رب نے کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ نجم پڑھے، اللہ کہتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى،
جو اس نے دیکھا ہے اس کے دل نے نہیں جھٹلایا۔ افتمارونہ علی ما یرا، اے لوگو تم اس کے دیکھے پر جھگڑا کرتے ہو۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اس نے تو رب کے جلوے کو دوبارہ دیکھا ہے۔ اب آپ دیکھیں جس کو رب نے اپنا جلوہ دکھایا نہیں اس کی ہیبت کا یہ عالم ہے، تو مصطفیٰ کی ہیبت کا عالم کیا ہو؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ مصطفیٰ کی ہیبت کا کیا عالم ہوگا؟ قربان جائیں یہی سے اپنا سلسلہ جوڑے کہ سبحان اللہ ہمارا جو نسبت ہے، ہمارا جو کنیکشن ہے وہ مصطفیٰ سے ہے۔ اللہ نے حضور سے بڑھ کر کے کسی کو بھی رعب نہیں دیا، سب سے بڑھ کر اور سب سے زیادہ جو رعب اور ہیبت مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے۔ اور پھر کمال یہ ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اس حبیب کی امت میں سے ہمیں بنایا، اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب شکریہ کے طور پہ ہم کیا کریں گے؟ ہمیں نمازی بن جانا چاہیے، شکریہ کے طور پہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے، شکرانے کے طور پہ اللہ ہمیں جو ہے نا اپنے دل کو صاف کرنا چاہیے، شکرانے کے طور پہ ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، شکرانے کے طور پہ سجدے میں سر رکھ کر کے خدا سے معافی مانگنی چاہیے، یہ شکرانے کے طور پہ کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب چہرہ دیکھا سارا کچھ بھول گئی عورت، اور اس نے پوری سچی بات بتا دی۔ اس نے بات بتائی، کیا بتائی؟ اس نے کہا دیکھو یہ قارون ہے، قارون نے مجھے پیسے دیے تھے اور ایسا ایسا کہنے کو کہا تھا۔ حضرت موسیٰ تو ماورا ہیں ان چیزوں سے، وہ بڑے پاک، وہ بڑے صاف ہیں، میں ایسا گناہ نہیں کر سکتی، میں حضرت موسیٰ کا چہرہ دیکھ کر کے ہیبت میں آ گئی ہوں، ڈر گئی ہوں، میں ایسا گناہ نہیں کر سکتی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ اس قارون نے بڑا ستایا ہے، مولا اگر میں سچا تیرا نبی ہوں تو تو اس کو زمین میں دھسا دے، اس کے خزانے سمیت اس کو زمین میں دھسا دے، اس کے خزانے سمیت اس کو زمین میں دھسا دے۔ ادھر حضرت موسیٰ کا دعا کرنا تھا اور ادھر جو ہے اس قارون اور اس کا پورا خزانہ زمین میں دھس گیا۔ عزیزان محترم، یہ میں نے ایک آپ کو تھوڑا سا مختصر سا ایک قصہ سنایا ہے۔ اب یہ قارون ہے نا، اس کا تذکرہ قرآن میں ہے، اور قرآن میں ایک سورت ہے سورت القصص، اس کی آیت نمبر 76 اور 77 ہے، 76-77 نمبر آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ وحدہ لا شریک نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی اور ہمیں سننی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو وہ قرآن کی آیت سناؤں، آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، بے شک یہ جو قارون ہے یہ موسیٰ کی قوم میں سے تھا، جس کو زمین میں دھسا دیا گیا، بڑا حسین تھا، بڑا خوبصورت تھا۔ یہ کس کی قوم میں سے تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ فَبَغَى عَلَيْهِمْ، اس نے اپنی قوم پر ظلم کیا، اس نے اپنی قوم سے بغاوت کی، یہ اپنی قوم سے ہٹ گیا، یہ اپنے مشن سے ہٹ گیا۔ تھوڑا سا پیسہ کیا آیا کہ انسان مسلمان اپنے آپ کو کہلانا پسند نہیں کرتا۔ پہلے تو تھا وہ بیچارہ خوب اچھے والا میاں، لیکن جیسے ہی پیسہ آ گیا یا کئی دوست دوسری کمپنی کے بنا لیے تو اب وہ جو ہے اپنے آپ کو مسلمان کہنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ایسے مزاج کے کچھ ہمارے نوجوان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بھائی 2 کتابیں جا کر کے تم نے پڑھ لی کالج میں جا کے، اب میرے بھائی تو اپنی شناختی بھول گیا؟ نہیں، عزیزان محترم اپنی نسبت سے جڑے رہی۔ تو فرمایا کہ یہ جو قارون تھا اس نے اپنی قوم سے بغاوت کی، اس نے اپنی قوم پر ظلم کیا۔ بغاوت کرنا گویا کہ قوم پر ظلم کرنا ہے۔ جانتے ہو قارون کون ہے؟ اس نے کیا دیا اللہ نے؟ اللہ کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ اللہ نے اس کو خزانوں میں سے، اپنے خزانوں میں سے اتنا دیا کہ اس کے پاس جتنا تھا اس کی جو چابیاں تھی، وہ چابیاں بھی بھاری جماعت اگر اسے اٹھانا چاہتی تو اٹھا نہیں پاتی تھی۔ کئی خچروں پر، کئی گھوڑوں پر وہ اپنی چابیوں کو لے کے چلتا تھا، اتنا خزانہ اس کے پاس تھا۔ اس خزانے کی جگہوں کی جو چابیاں تھی اس کا یہ عالم تھا کہ کئی خچر پور ہو گئے۔
ہاؤس فل ہے بھائی، اب جو ہے نا جگہ نہیں ہے چابی رکھنے کے لیے، کتنے بڑے بڑے خرچہ۔ اب آپ بتائیں ہمارے پاس ہے مال اتنا جتنا قارون کے پاس تھا؟ پھر بھی ہم جو ہے اسلام کی شراک سے ہٹتے جا رہے ہیں۔ ذرا دھیان دیجئے، اللہ اکبر۔ قرآن نے یہ فرمایا اور آگے کہا اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ، یاد کرو، یاد کرنے والی بات یہ ہے، اے محمد کے غلاموں، اے مصطفیٰ کے جانثاروں، یاد کرو اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ، جب اس کی قوم نے اس سے کہا، یہ بات یاد کرنے والی ہے۔ یہاں سے توجہ دیجئے گا، کہا مولا کیا بات یاد کرنے والی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا جب اس کی قوم نے، یعنی قوم کے نیک لوگوں نے، نمازی پرہیزگار متقی لوگوں نے، سچ بولنے والوں نے، جی ہاں اخلاق اپنانے والوں نے، اپنے دل کو صاف ستھرا رکھنے والے لوگوں نے جب اس سے کہا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اترا مت، شیخی مت کر، اللہ نے اگر تجھے دیا ہے تو اس پہ اترا مت، شیخی مار کے خوش مت ہو، کیونکہ شیخی کرنے والوں کو اللہ پاک پسند نہیں فرماتا۔ عزیزان محترم، خوش ہونا دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تو انسان خوش ہوتا ہے تو تکبر کرتا ہے، بڑے بول بولتا ہے، دیکھ میں نے بلڈنگ کھڑی کر دی، بلڈنگ اچھی بنائی، خوشی ہوتی ہے بھائی، بندے نے شادی رکھی تو خوشی ہوگی، بندے نے جلسہ رکھا تو خوشی ہوگی، لیکن اس خوشی پہ اتراتا ہے، دیکھ میں نے اچھی تقریر کی ہے۔ بھائی خوشی تو ہوتی ہے لیکن اترانا کس بات پر؟ جلسہ رکھا ہے تو خوشی تو ہونی چاہیے، لیکن اس پہ اترانا کیوں؟ مسجد اچھی بنا لی، اس پہ اترانا کیوں؟ تکبر نہیں کرنا، گھمنڈ نہیں کرنا۔ بھائی دنیا کا کوئی کام ہو اس پہ بھی تکبر نہیں کرنا، دین کا کوئی کام ہو اس پہ بھی تکبر نہیں کرنا، یہ اللہ پاک کو پسند نہیں ہے، یہ اللہ پاک کو پسند نہیں ہے۔ ہاں لیکن خوش ہونا مطلب کہنا کہ اللہ کا بڑا کرم ہے یار، میں نے مکان بنا لیا، اللہ کا بڑا کرم ہے میں نے جلسہ سجا لیا، اللہ کا بڑا کرم ہے میں نے تقریر کر لی، اللہ کا بڑا کرم ہے میں نے نعت پڑھ لی، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں نے روزہ رکھ لیا، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں نے قرآن کو مکمل کر لیا، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم نے ساروں نے مل کر کے گاؤں میں بڑی مسجد بنا لی، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم نے جو اپنی مسجد میں اچھا امام مولانا اشرف کو رکھ دیا۔ اس پہ اترانا نہیں ہے، خوش ہونا ہے، اور اس خوشی کے لیے تو اللہ پاک حکم دیتا ہے، جیسے اللہ پاک فرماتا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اے محبوب تم فرما دو اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر انہیں تو چاہیے کہ اس پر یہ خوش ہو، یہ خوشی کریں، سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے، جب بھی کوئی نعمت ملے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ خوشی تو اچھی ہے لیکن وہ خوشی اچھی نہیں ہے جس سے اترایا جائے، جس سے گھمنڈ کیا جائے۔ گھمنڈ کس بات پر جی؟ کس بات پہ گھمنڈ؟ کیا خوب کسی نے کہا ایک شخص تھا وہ اتراتا ہوا اچھے کپڑے پہن کر کے آیا، یوں آیا، کپڑے بالکل اور سامنے سے یوں لہراتا ہوا گردن ہلاتا ہوا آیا، آگے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اللہ والے، دل کے بڑے صاف ہے نا، اوپر سے بھی ویسے اندر سے بھی، اوپر سے بھی چٹے سفید اور اندر سے بھی چٹے، ہاں بابا اللہ شاہ کہتے ہیں پانی وچ بگلا بیندا چٹا سفید لیکن خاص دل وچ ہندے پلیدی، یہ پلیدی بندوں میں نہیں ہونی چاہیے، ہم میں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ پاک نے حکم فرمایا ہے اور حضور کو بھیجا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، مصطفیٰ آئے اس لیے ہیں تاکہ کتاب سکھائیں، حکمت سکھائیں اور ساتھ میں لوگوں کے دلوں کو صاف کریں۔ تو ہم نے کتاب تو سیکھ لی، علم تو سیکھ لیا، اور اسی کتاب کو سیکھ کر کے جی مسجدیں بنا لی، مدرسے بنا لیے اور طرح طرح کے معاملات کر لیے، الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے، لیکن ایک کام رہ گیا جناب، وہ کیا ہے؟ دل کی صفائی۔ اور سنو اعدت للمتقین، جنت کا جہاں تذکرہ قرآن نے کیا، قرآن نے کہا اعدت للمتقین، جنت ہے تقوی والوں کے لیے۔ حضور سے پوچھو، کالی کملی والے مصطفیٰ سے پوچھو جو سچ بولتے ہیں، صادق مصدوق ہیں، سچ بولتے ہیں اور ان کی ہر بات سچی ہوئی ہے، ان سے پوچھو یہ تقوی کہاں ہے، کون سے بازار سے ملتا ہے، کون سے کھیت میں ملتا ہے، کون سے مدرسے سے ملتا ہے، کون سی مسجد سے ملتا ہے، کون سے پنڈال سے ملتا ہے؟ تو مصطفیٰ نے فرمایا التقوی ہاہنا، تقوی دل میں ہے، تقوی
دل میں ہے، نمازوں کا نور دل میں داخل کر، قرآن کے نور کو دل میں داخل کر. جب دل صاف ہوگا تو انشاءاللہ تو متقی کہلائے گا، اور جب تو متقی کہلائے گا تو پھر ولی بنے گا. قرآن نے ولی کا بھی جہاں تذکرہ کیا وہاں بھی یہی کہا الذین آمنوا الذین الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ جو ولی ہے جن کو کوئی خوف نہیں، کسی چیز کا ڈر نہیں، یہ ولی وہ ہیں ایمان لاتے ہیں. ایمان لا کر کے صرف اور صرف ٹوپیاں سجا کے گھومتے نہیں رہتے ہماری طرح مولوی بن کے اتراتے نہیں رہتے، بلکہ ایمان لا کے متقی بنتے ہیں. سب سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کرتے ہیں. عزیزان محترم، ضرورت اس بات کی ہے کہ جام کتاب پڑھیں، حکمت پڑھیں، وہاں اپنے دلوں کو بھی صاف کریں. تو فرمایا گیا کہ جناب اترانا نہیں ہے. کیا نہیں کرنا؟ اترانا نہیں ہے، لیکن خوشی کا اظہار کرنا ہے. اللہ پاک فرماتا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کر. تو چرچا کرنا چاہیے لیکن گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. اچھا ایک بات ہو گئی. دوسری بات قوم نے کیا کہا؟ دوسری طرف قوم نے کہا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. متقی لوگوں نے کہا قارون سے او قارون اترا مت. ایک بات، اترانے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا. شیخی مت مار، شیخی مارنے والوں کو اللہ پاک پسند نہیں فرماتا. دوسری بات کان کھول کے سن وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. یہ جو تجھے خدا نے دیا ہے نا، اس میں تو آخرت کو تلاش کر. یہ جو خدا نے تجھے مال دیا ہے اس سے تو آخرت حاصل کر. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. تو اس مال سے، اس عزت سے، اس حسن سے، اس آواز سے، اس انرجی سے، اس طاقت سے آخرت کو تلاش کر. طاقت ملی ہے ہمیشہ نہیں رہے گی، جوانی ملی ہے ہمیشہ نہیں رہے گی، مال ملا ہے ہمیشہ نہیں رہے گا. یہ تقوی ملا ہے تو بے شک اس تقوی کو باقی رکھ. اگر تو تقوی کو جوانی کے ذریعے سے باقی رکھے گا، تقوی کو مال کے ذریعے سے باقی رکھے گا، اپنی سوچ اور نیت سے باقی رکھے گا، تو پھر ہوگا یہ کہ انشاءاللہ عز و جل آخرت تیرے نصیب میں ہو جائے گی. ہم سب کے آقا، ہم سب کے امام مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، جو مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، مولا علی ہے، شیر خدا ہے، کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا. مولا علی فرماتے ہیں ارتحلت الدنیا مدبرتن ارتحلت الآخرہ مقبلتن. اے لوگوں سنو غور سے، دنیا جا رہی ہے، دنیا جا رہی ہے. جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو وہ دنیا جا رہی ہے، آخرت آ رہی ہے. آخرت کیا ہو رہی ہے؟ آ رہی ہے. اور فرمایا کہ من عند کلہما فنون. اب دنیا کے بھی چاہنے والے ہیں، آخرت کے بھی چاہنے والے ہیں. فکونوا من ابناء الاخرہ. میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم آخرت کے چاہنے والے بنو. ولا تکونوا من ابناء الاخرہ. میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا کو من ابناء الدنیا، تم دنیا کو چاہنے والے بنو. میں تم سے کہتا ہوں کہ تم آخرت کے چاہنے والے بنو. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم جو ہے آخرت کو تلاش کریں. یہ جو دنیا ہمیں ملی ہے اس دنیا سے آخرت کو تلاش کریں. سبحان اللہ، کیا خوب سمجھایا ہے حضرت ثانی عمر، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب سمجھایا ہے. پہلے کے زمانے میں جب وزراء وغیرہ، بادشاہ لوگ وغیرہ کسی اور جگہ سفر کے لیے جاتے تو سامان اپنا پہلے بھیج دیا کرتے تھے. اس طریقے سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے ساتھ ایک سفر میں چل پڑے. ان ساروں نے تو اپنا سامان پہلے بھیج دیا. عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے سامان کو پہلے نہیں بھیج پائے. جب وہاں جگہ پر پہنچے جو مطلوبہ جگہ تھی، جو ان کی منزل تھی، وہاں جب پہنچے وہاں دیکھا سب کے خیمے لگے ہوئے ہیں، سارے لوگ اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے. عمر ابن عبدالعزیز ایک درخت کے نیچے جا کے پہنچ گئے. خلیفہ سلیمان نے کہا کہ عمر ابن عبدالعزیز کا خیمہ کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ان کا خیمہ ابھی نہیں لگا. کہا پھر وہ کہاں ہے؟ کہا دیکھا گیا تو دیکھ کر کے بتایا کہ عمر ابن عبدالعزیز تو ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں زاروں قطار رو رہے ہیں.
رو رہے ہیں، عمر ابن عبدالعزیز رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قاصد سے کہا جاؤ پوچھو سرکار کیوں رو رہے ہیں، عمر ابن عبدالعزیز کیوں رو رہے ہیں، جا کے پوچھو ان سے۔ یہ تو جی جناب پوتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب کے، ان سے پوچھو یہ کیوں رو رہے ہیں۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے آج کے اس منظر سے قیامت یاد آ گئی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ایسے کہ دیکھو آپ سب نے پہلے کچھ بھیج دیا تھا، اس لیے آپ کا خیمہ آپ کو تیار ملا، میں نے نہیں بھیجا تھا اس لیے مجھے میرا خیمہ تیار نہیں ملا۔ بس ایک دن ہمیں بھی اس دنیا کو چھوڑ کے اس آخرت میں جانا ہے، جس نے آخرت میں بھیج دیا پہلے اس کے لیے تو جنت میں پہل اس کا انتظار کر رہا ہوگا، اور جس نے کچھ نہیں بھیجا ہوگا اس کا حصہ جنت میں کچھ نہیں۔ عزیزان محترم یہ بات کتنی کڑوی ہے اور سچی ہے۔ اگر آپ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا استقبال فرشتے کریں، ہمارا استقبال جنت کی حوریں کریں، جنت کا محل کریں، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میں حوض کوثر سے سراب کیا جاؤں، اگر آپ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن مصطفیٰ کی شفاعت ملے، تو پھر اس دنیا کے لیے اس دنیا میں رہ کر کے ہم کچھ بھیج دیں۔ اگر نہیں بھیجیں گے تو پھر قرآن کہتا ہے، قرآن کا یہ جملہ ثابت ہوگا، کل قیامت کے دن پھر ہم یہ بولی بولیں گے یا لیتنی قدمت لحیاتی، یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش، ہائے افسوس، میں کیا دیکھ رہا ہوں، میں دنیا میں 60 سال تک رہا، 70 سال تک رہا، 80 سال تک رہا، 100 سال تک رہا، مکان پہ مکان بناتا رہا، ٹیوبل پہ ٹیوبل کھودتا رہا، جانوروں کی زیادتی کرتا رہا، جی جناب کھیت پہ کھیت بناتا رہا، سونے پہ سونا بناتا رہا، چاندی پہ چاندی بناتا رہا، لیکن میں نے جو نہیں کیا وہ یہ نہیں کیا کہ جنت میں محل نہیں بنایا۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے دنیا کی زندگی میں آگے کچھ بھیج دیا ہوتا، آج بھیجا ہوتا آج کے لیے تو آج کام آتا۔ کاش اس دن کے افسوس کرنے سے بہتر ہے آج لیں، جاگنا ہے جاگ لیں افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ عزیزان محترم آج سوچئے لمحہ ہے، خدا نے موقع دے رکھا ہے۔ اچھا جناب آگے بڑھتے ہیں، درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اچھا جناب دو باتیں ہو گئی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں نے قارون سے جو کہا اس میں سے دو باتیں ہو گئی۔ پہلی بات یہ تھی لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اترایا مت کر، اترانے والے کو شیخی مارنے والے کو اللہ پاک نہیں فرماتا۔ دوسری بات یہ ہو گئی وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الاخرہ، اللہ نے جو تجھے دیا ہے اس سے آخرت کو تلاش کر۔ اب تیسری بات سنیے، تیسری بات یہ ولا تنس نصیبک من دنیا، تیسری بات یہ ہے اے بندے خدا کے دنیا میں جو تیرا حصہ ہے اسے مت بھول۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کا جو تیرا حصہ ہے اسے نہ بھول۔ اب آپ کے ذہن میں تو یہی آیا ہوگا دنیا کا میرا حصہ فلاں والا مردہ ہے، فلاں والا گھر ہے، فلاں والا سونا ہے، لیکن یہاں مطلب کیا ہے دنیا کا حصہ؟ کیا مطلب؟ اللہ اللہ بزرگوں نے فرمایا، بزرگوں کے قدم ہم نے چومے، اے بزرگوں، اے دین کے شہنشاہوں، آپ ہی بتاؤ کہ یہاں جو فرمایا جا رہا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کا حصہ مت بھول۔ دنیا کا حصے سے مطلب کیا ہے؟ کہا حصے سے مطلب یہ ہے جب انسان آخری سفر پہ ہوتا ہے، آخری سفر خود نہیں کرتا، لوگوں کے کندھے پہ کرتا ہے۔ دیکھ تو سرا، دیکھ تو صحیح، وہ جو آخری سفر کر رہا ہے اس وقت اس کے نصیب میں کیا آیا ہے؟ کیا مکان اس کے ساتھ جا رہا ہے؟ کیا گاڑیاں اس کے ساتھ جا رہی ہیں؟ کیا بنگلے اس کے ساتھ جا رہے ہیں؟ کیا جا رہا ہے؟ کیا جا رہا ہے؟ غور سے دیکھ کیا جا رہا ہے؟ دو چادریں جا رہی ہیں، ان دو چادروں کے اندر وہ لپیٹا ہوا ہے۔ تو کہا بزرگوں نے بس دنیا میں سے جو بندے کا حصہ ہے وہ صرف یہی کفن ہے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیروں بعد میں ہے، کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، اطلس خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تن بے جا پر خالی کفن رہ جائے گا۔
کہاں کہاں نازا ہوتا ہے، اس صرف اور صرف جسم پہ تو کفن رہ جائے گا۔ بڑے بڑے لوگوں نے جب اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا اور معاملہ دیکھا تو وہ پکار اٹھے، نصیب میں یہی کچھ تھا۔ دیکھو نا یار کتنا بڑا آدمی ہے، ہاں خلیفہ سلیمان کو دیکھو، جب یہ جانے لگا، جب اس کی روح اٹکی ہوئی تھی، تب کسی خادم نے پوچھا سرکار جا رہے ہو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ کہا کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ قرآن کی یہ بات صادق آ رہی ہے۔ کہا کون سی آیت؟ حضرت حافظ باقلی صاحب بیٹھے ہیں، قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ۔ ہم تمہیں جب اپنی طرف بلائیں گے تو تنہے تنہا بلائیں گے، ایسے بلائیں گے جیسے ہم نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا۔ جب پیدا ہوئے تھے تو بتاؤ تمہارے جسم میں کیا تھا، بتاؤ کیا تم سونا لے کے آئے تھے، کیا چاندی لے کے آئے تھے، کون سے زیورات لے کے آئے تھے؟ اللہ فرماتا ہے وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ، ہم نے جو تمہیں خلوتوں میں دیا، جو بیویاں دی، جو بچے دیے، جو مکانات دیے، جو زمین دی، وہ سب تمہارے پیٹھ پیچھے چھوڑ دیں گے اور تمہیں تنہے تنہا اپنے پاس بلائیں گے۔ یہ بات سچی ثابت ہو رہی ہے۔ دیکھو میں خلیفہ ہوں وقت کا، جا رہا ہوں سوائے کفن کے اور کچھ نہیں۔ ہارون رشید کو دیکھو، اب ایک بچہ ہارون رشید کے بارے میں بات کر رہا تھا، ہارون رشید کو دیکھو، ہارون رشید جب آخری وقت میں آیا، اللہ اکبر، جب ہارون رشید آخری وقت میں آیا تو اپنے کفن کو بلایا، کفن کو منگواؤ، کفن منگوایا گیا، کفن کو لایا گیا، کفن کو ہاتھ میں لیا اس نے اور لے کر کے قرآن کی آیت بار بار پڑھتا تھا۔ وہ آیت یہ تھی ما اغنا انی مالیا، کیا کلام ہے یار، اللہ اکبر، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ما اغنا انی مالیا وہلک انی سلطانیا، کیا اس کی سجاوٹ ہے، کیا خوبصورتی ہے، کتنے خوبصورت انداز میں خدا نے سمجھا دیا۔ ما اغنا انی مالیا، میرا مال بھی مجھے نہیں بچا پایا، میرا مال بھی مجھے نہیں بچا پایا، وَهَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَا، وہ زور بھی میرا تباہ ہو گیا، وہ زور مجھے تان کے جناب مجھے جانتا نہیں ہے تو وَهَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَا، وہ میرا سارا زور، وہ میری ساری طاقت، وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ روح نے نکلنے سے پہلے اب تو کوئی اٹھاتا ہے پھر بٹھاتا ہے پھر لک میں ڈالتا ہے، موت سے پہلے کی جو کیفیت ہے اللہ اکبر، جا کے دیکھو جس کی روح نکل رہی ہے اس پر کیا بیت رہی ہوتی ہے۔ وَهَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَا، بادشاہ کہہ رہا ہے، قرآن کی یہ بات سچی ثابت ہو رہی ہے کہ میرا سارا زور ختم ہو گیا اور مال کہ جس میں کوٹھیاں بھری پڑی ہیں وہ کوٹھیوں والا مال بھی مجھے بچا نہیں پا، تو گویا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ دین سے جڑیے، دین سے جڑیے اور دنیا میں رہیے لیکن اپنے نصیب کو مت بھولیے۔ نصیب آپ کا اور ہمارا حصہ کیا ہے؟ صرف اور صرف کفن ہے۔ ایک بادشاہ تھا خلیفہ معتصم، بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا، جب وہ مرنے لگا تو اس کا ایک جملہ مفسرین نے مورخین نے نوٹ کر لیا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا پتہ ہے؟ وہ کہہ رہا تھا عربی میں لو علمت ان عمری ہاکذا کثیر ما فعلت، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ میری عمر اتنی چھوٹی ہے، وہ عیش کر کے گیا تھا بھائی تو اگر مجھے پتا ہوتا کہ میری عمر اتنی چھوٹی ہے، 100 سال کی ہے بس، 70 سال کی ہے بس، اللہ، تو وہ کہتا ہے ما فعلت، میں کبھی بھی کرسی پہ نہیں بیٹھتا، میں کبھی بھی اتنی دولت جمع نہیں کرتا۔ تو اس لیے قرآن پہ عمل کیجئے ہم اور آپ کہ قرآن نے کہا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں جو تیرا حصہ ہے اسے مت بھولو، اسے نہیں بھولنا، نہیں بھولیں گے۔ کفن کو یاد رکھو، اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرو، اللہ اکبر۔ یہ بات ہوئی کتنی 3 باتیں ہوئی۔ نیک لوگوں نے سننا چاہ رہے ہیں بند کر دو، بات کو پوری کروں یا ختم کروں؟ درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ 1 بجے تو ختم نہیں کروں گا، 12:30 ختم کر دوں گا انشاءاللہ، بس جب تک آپ توجہ کے ساتھ سنیں تاکہ بات بھی ہماری پوری ہو جائے۔ اللہ رحم
درود پاک پڑھیں اللہم سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد و اصحابہ اجمعین۔ جزاک اللہ، یہ آپ سب کی محبت ہے اور اللہ پاک کا بڑا خصوصی کرم ہے۔ اور پھر ہم اور آپ تو قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن میں لذت ہی ایسی ہے، سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جو نیک لوگ تھے انہوں نے سب سے پہلی بات کہی، وہ یہ بات تھی لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اترایا مت کر، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دوسری بات وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، تو اس دنیا میں رہ کر کے آخرت کو ڈھونڈ لے، آخرت کو پالے۔ تیسری بات ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں جو تیرا حصہ ہے اسے مت بھول، اسے یاد رکھ، دنیا میں سے تیرا حصہ کیا ہے جو حقیقی ہے اسے یاد رکھ۔ چوتھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیک لوگوں نے قارون سے کہا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، احسان کر، بھلائی کر جیسے اللہ نے تجھ پہ احسان کیا ہے۔ اب بتائیے مال کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دی۔ زندگی کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ بتاؤ یہ خوبصورتی کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ یہ سب کچھ تو اللہ نے دیا ہے نا۔ جب تجھ پہ اللہ نے احسان کیا ہے تو تو بھی لوگوں پہ احسان کر، تو بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کر، تو بھی مدرسوں پہ خرچ کر، تو بھی مسجدوں پہ خرچ کر۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، نیک لوگوں نے کہا خدا نے تجھے سب کچھ دیا ہے، تو اس دیے ہوئے کو تو غریبوں پہ خرچ کر، تو اس دیے ہوئے کو مظلوموں پہ خرچ کر، تو اس دیے ہوئے پہ توحید کے پیغام کو عام کرنے پہ خرچ کر، تو تیرا بیڑا پار ہو جائے۔ اچھا اب پانچویں بات، چار باتوں کی پانچویں بات سنیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور تو زمین میں فساد مت چاہ، زمین میں فساد کرنا مت چاہ، زمین میں فساد مت پھیلا، بربادیاں مت لا، کیونکہ اللہ پاک فسادیوں کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، بربادیاں کرنے والوں کو پسند۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید فساد اور برائی اور لوگوں کو تباہ کرنا یہ ہے کہ لوگوں کو مارنا، بے شک یہ ہے، فساد یہ بھی ہے، یعنی لوگوں پہ ظلم کرنا یہ بھی فساد ہے، پر فساد اصل میں یہ ہے جیسے کہ قرآن میں سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اگر وہ پیٹ پھیرے، اللہ کے حکم سے پیٹ پھیرے، نبی کی باتوں سے پیٹ پھیر لے، تو بے شک اللہ فسادیوں کو جانتا ہے، اللہ آتنکوادیوں کو جانتا ہے، دہشت گردوں کو جانتا ہے۔ قرآن سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فساد کرنا یہ ہے کہ بندہ اللہ کے حکم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرے، یہ فساد ہے، یہ آتنکواد ہے، یہ دہشت گرد ہے۔ عزیزان محترم، اس وقت ہمارے معاشرے کو جس دہشت گردی نے لپیٹ میں لے رکھا ہے وہ زنا ہے۔ زنا نے پورا معاشرہ تباہ و برباد کر رکھا ہے۔ یہ زنا یہ چھوٹا موٹا فساد نہیں ہے، یہ بہت بڑا فساد ہے۔ اس فساد سے نسلیں اجڑ گئی ہیں، اور اگر یہ فساد چھوٹا ہوتا تو آپ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ پاک یہ نہ فرماتا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، انہو کان فاحشہ، بے شک وہ بے حیائی کی بات ہے، وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے۔ یعنی گویا کہ یہ جو زنا ہے، زنا یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے۔ آج لوگ دھڑلے سے کریں، زنا کہتے ہیں کسے؟ زنا کہتے ہیں کہ جو طریقہ اللہ نے نہیں بتایا اس طریقے سے ہٹ کر تسکین حاصل کرنا، سکون حاصل کرنا، یہ طریقہ زنا میں کہلاتا ہے۔ اب زنا میں وہی نہیں ہے کہ خلوتیں ہوتے ہیں، زنا میں یہ بھی ہے کہ آنکھوں کا بھی زنا ہے، منہ کا بھی زنا ہے، کان کا بھی زنا ہے۔ عزیزان محترم، یہ موبائلوں میں زنا لوگ کر رہے ہیں، یہ جناب پکچریں دیکھ کر کے زنا ہو رہا ہے، یہ جو زنا کا بازار عام ہے نا، اس کی وجہ سے پتہ ہے کیا؟ ایک رپورٹ یہ کہتی ہے جو کیسز آئے ہیں سرکاری آنکڑے کے مطابق وہ یہ آئے ہیں کہ تقریباً 6 مہینوں میں 31,676 سے پلس کیس ایسے درج ہوئے ہیں جہاں زنا بالجبر کے کیس ہے۔
6 مہینوں اللہ اکبر، یہ تو درج ہوئے. اب جو غریب لوگ ہیں جن کے کیس درج ہی نہیں ہوئے وہ کتنے ہیں نہ جانے، زیادہ ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو زنا ہے نا، اس نے بربادی کے دھیانے پہ لا کے کھڑا کر رکھا ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہے مومن. مولا کون سا مومن؟ کہا وہ مومن کامیاب ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. مومن وہ کامیاب ہے جو اپنی شرم کی حفاظت کرتا ہے، اپنی حیا کی حفاظت کرتا ہے. عزیزان محترم، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی اور مقامات پر بھی اس قسم کے مضامین بیان کیے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے قرآن پاک میں والذین هم لفروجہم، اللہ پاک فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات. اللہ کو جو پیارے ہیں مسلمان مومن وہ ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو اس لیے یہ بہت بڑا فساد ہے. اس فساد کو سمجھیے، حیا والے کام کیجیے، اپنی بچیوں کو حیا والا کام سکھائیے. اپنے بچوں کو سکھائیے کہ بیٹا نظریں جھکائی جاتی ہیں. ہر بچی کو دیکھ کر کے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا جاتا، نظروں کو کیا کیا جاتا ہے؟ جھکایا جاتا ہے. یہ مردوں کا پردہ ہے. قرآن کہتا ہے کہ اے محبوب آپ مومن مردوں سے کہہ دو وہ اپنی نگاہیں جھکائے رکھیں. سورہ نور پڑھ کے دیکھیں تو گویا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں. اور کیا خوب کسی مفکر کا قول ہے، فرمایا ہے کہ تمہاری بچیوں پہ جو دوسرے تاک رہے ہیں، جھانک رہے ہیں، اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ تمہاری قوم کے لوگوں میں حیا نہیں. اس لیے کہ ہمارے اندر حیا نہیں، یعنی ہم خود اپنی نظروں سے بھی اپنی بہنوں کو محفوظ نہیں رکھ رہے. جب آپ خود اپنی پڑوسی کو جھانکیں گے اور تاکیں گے، جب آپ خود اپنی کلمہ والی بہن کو تاکیں گے اور جھانکیں گے، تو بتائیں کیا آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہماری بہن کو کوئی اور نہیں جھانکے گا؟ کیا خوب بات کہی. نبی پاک نے کتنی پیاری بات سکھائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں دے سکتا. کہ نہیں مجھے دے دے. حضور پاک نے فرمایا اچھا ایک بات بتا، اگر تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے تو بتا تجھے برا لگے گا یا اچھا؟ مجھے تو برا لگے گا، مار دوں گا میں اسے. حضور نے فرمایا جس سے تو زنا کرے گا وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی. پھر فرمایا کہ اچھا یہ بتا تیری بہن کے ساتھ زنا کرے تو کیا کرے گا؟ کہا میں تو اسے گلا دبا دوں گا، مار دوں گا. کہا فرمایا جس کے ساتھ تو زنا کرے گا وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی. اچھا تیری بیوی کے ساتھ کوئی زنا کرے تو بتا کیا ہوگا، تو کیا کرے گا؟ کہا کہ میں اس کو مار دوں گا، میں برداشت نہیں کر سکتا. حضور نے فرمایا وہ بھی تو کسی کی بیوی ہوگی جس سے تو زنا کرے گا. کما تدین و تدان، حضور کا فرمان ہے. الدیان لا یموت، جو اللہ ہے اس کو کبھی موت نہیں آنی. البر لا یبلا والاسم لا ینسا والدیان لا یموت کما تدین و تدان. کن فمن شئت. اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، نیکی کبھی مٹائی نہیں جاتی، گناہ کبھی مٹتا نہیں. اور یاد رکھ اللہ جو بدلہ دینے والا ہے اس کو کبھی موت نہیں آنی. اب تیری مرضی ہے، تو جو چاہے کر. کیوں؟ اس لیے کہ جو تو کرے گا وہ پائے گا. اس لیے عزیزان محترم کبھی یہ آپ اپنے بچوں کو ضرور سکھائیں کہ بیٹا یہ ضرور سکھائیں، سبق لیں بیٹا اپنی نظریں جھکائیں، موبائل سے بھی جھکائیں، یعنی غلط مناظر نہ دیکھیں. ایسے اپلیکیشن ہیں موبائل میں بھی کہ جس سے ہم اور آپ خرافات سے بچ سکتے ہیں. یعنی خرافات عام ہے موبائل میں، لیکن آپ اس سے بچ سکتے ہیں. جتنی تیزی کے ساتھ برائی چل رہی ہے الحمدللہ نیک لوگ بھی ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ نیکیاں بھی ہمارے سامنے لا رہے ہیں. ہم موبائل میں بیانات سنیں، تقریریں سنیں، نعتیں سنیں، اور پھر اپنے موبائل کی وہ سیٹنگ کر کے رکھیں کہ جس کی وجہ سے تاکہ موبائل کے اندر اسکرین پر خرافات نہ. انشاءاللہ اگر ایسا ہم کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. تو اپنے بچوں کو سب سے پہلے یہ بات سکھائیں کہ وہ بیٹا اپنی نظریں جھکایا کرے، یہ تیرا پردہ ہے. اور بیٹیوں کا جو پردہ ہے وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے بیٹیوں کا بھی پردہ یہ ہے کہ وہ اپنی نظریں جھکائیں. اور دوسرا پردہ ان کا یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر چادر رکھیں.
اپنے منہ کو چھپائیں، اپنے سر کو چھپائیں، اپنی خوبصورت چیزوں کو چھپائیں۔ اصل میں ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ گھر میں رہتی ہیں عورتیں تو بڑی بیکار سی بن کے رہتی ہیں۔ قرآن نے تو کہا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، آگے تک کہ اپنی زینت کو ظاہر مت کرو مگر ان پہ کر سکتی ہو۔ اچھا، جن پہ زینت ظاہر کر سکتی ہو وہ سارے کے سارے افراد گھر میں ہوتے ہیں۔ کہاں ہوتے ہیں؟ گھر میں ہوتے ہیں۔ تو اب ہماری بہن جب گھر میں رہتی ہے تو بیچاری ویسے ہی کہیں گوبر لگ رہا ہے تو کہیں کچھ لگ رہا ہے، کہیں چائے بیٹھ رہی ہے، نہا رہی ہے 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد، ویسے ہی بال بکھرے پڑے ہیں، چہرہ بھی نہیں صحیح سے دھلا ہوا، محترم ایسے رہ رہی ہے محترمہ۔ لیکن جیسے ہی شادی میں نکلے، جیسے ہی بازار میں نکلے، جیسے ہی پیر صاحب کے بکرا لے کے جائے تو فوراً جو ہے نا بال سور جاتے ہیں، چہرے پہ سرخیاں آ جاتی ہیں، پاؤڈر بھی آ جاتا ہے، کریم بھی آ جاتا ہے۔ خدا کے بندیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلاف ورزی کر رہے ہو حکم کی۔ اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ اللہ پاک تو یہ فرما رہا ہے کہ تم زینت صرف اور صرف اپنے محرم کے سامنے کرو، گھر سے جب باہر نکلو تو پردے سے نکلو۔ اچھا، آپ کچھ عورتیں کہتی ہیں نہیں یہ تو مولویوں کے چکر ہیں، ہمارا تو دل بڑا صاف ہے۔ اچھا، میں ان بہنوں سے کہتا ہوں آپ بتاؤ میری ماؤں بہنوں، کیا آپ کا دل نبی کی ازواج سے بھی بڑھ کر کے دل صاف ہے؟ نبی کی ازواج تو ہم سب کی مائیں ہیں۔ اللہ نے ان سے کہا تھا اے نبی اپنی بیویوں سے کہو کہ وہ پردے میں رہیں۔ تو اس لیے میری ماں بہنوں تک اگر میری یہ بات پہنچ رہی ہے تو ان سے میں عرض کروں گا کہ گھر سے جب نکلے بے شک موٹی چادر لے لیں اور اس موٹی چادر سے اپنے سر کو بھی ڈھانپ لیں، ضروری نہیں کہ برقع ہی پہنے۔ بھئی یہ تو اب رواج چل پڑا، آج کل تو برقعے ایسے چل رہے ہیں کہ اس سے عورت ننگی نظر آتی ہے۔ برقع نہیں، اصل میں بڑی چادر پہن لیں اور اس چادر سے ہمارے بال چھپ جائیں، ہمارے زیورات خوبصورت جو چیزیں جو آپ نے پہن رکھی ہیں، کانوں میں بالیاں، ہار بار سب، یہ سارے کے سارے چھپ جائیں۔ اس طریقے سے پردہ کر کے گھر سے نکلیں اور گھر میں رہیں، خوب حسن کریں، خوب جو ہے زینت اپنائیں۔ بے شک قرآن اس کی اجازت دیتا ہے، خوب بن ٹھن کے رہیں، گھر میں رہیں، تو گھر سے باہر نکلیں تو اس کی اجازت قرآن نہیں دیتا۔ اور ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قرآن کو مانیں، قرآن کی باتوں پر عمل کریں۔ عزیزان محترم، ایک تو یہ بات میں نے عرض کر دی کہ زنا اور یہ بے پردگی نے جو ہے نا ہمارے معاشرے میں فساد کھڑا کر رکھا ہے، اس کی اصلاح کریں ہم اور آپ۔ اگر ہم اور آپ اس طریقے سے اصلاح کریں گے تو انشاءاللہ زمین سے اور ہمارے معاشرے سے جو فسادات ہو رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ دوسرا ایک فساد ہے ہمارے معاشرے میں بڑا خطرناک، وہ ہے نفرتوں والا۔ کیا ہے وہ؟ نفرتوں والا۔ دیکھو حدیث پاک ہے کل بنی آدم خطاء، اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں ہر آدمی جو آدم کی اولاد میں ہے، انبیاء کے سوا، انبیاء نہیں، نبی شامل نہیں، ہر آدمی خطا کار ہے۔ انبیاء کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ سب کیا ہے؟ خطا کار ہیں، ان سے گناہ ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کی کسی کی غلطی کی وجہ سے اتنی نفرت مت پالیں کہ وہ نفرت آپ کی اسلام سے آپ کو دور لے جائے۔ اور جانتے ہیں یہ فساد کہاں سے آتا ہے؟ خود خدا فرماتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، بے شک شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان نفرتیں پیدا کر دے، تمہارے درمیان عداوتیں پیدا کر دے۔ شیطان تو طاق میں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپ کے دلوں کو دور کر دے، تو اس دلوں کی دوری کو ختم کرنا ہے۔ اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت۔ تو اس اختلاف کو اندر داخل نہ ہونے دے۔ آج ماشاءاللہ مرحوم سبحان خان کی یاد میں یہ محفل آپ نے اور ہم سب نے سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اس میں یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ نفرتوں کو ختم کریں گے اور شیطان کو اس کے منہ پہ ماریں گے نا انشاءاللہ۔ اب شیطان کیا بہانے ڈھونڈتا ہے پتہ ہے؟ بہت پیاری حکایت ہے، آپ سنیں بات ختم۔ شیطان ایک بار یوں انگلی لے کے جا رہا تھا، کسی نے کہا بھائی یہ کیا کر رہا ہے تو؟ اس نے کہا اس انگلی پہ آدم کی اولاد کو نچاتا ہوں۔ شیطان نے کہا آدم کی اولاد کو نچاتا ہوں۔ سامنے والے نے کہا یار کمال ہے، اتنی چھوٹی سی تیری انگلی اور تو پوری آدم کی اولاد کو نچا رہا ہے، کیسے نچاتا ہے؟ ہو نہیں سکتا۔ کہا دیکھ لے، ایگزامپل تیار ہے، مثال تیار ہے۔ کہا کون سی مثال؟ کہا چل میرے ساتھ۔ وہ گاؤں میں پہنچا، جیسے ہی گاؤں میں پہنچا دیکھا کہ ایک حلوائی کھڑا ہے، اپنا حلوہ تیار کر رہا ہے، شیرہ تیار کر رہا ہے مٹھائی کے لیے۔
لیے اس نے اس شیرے میں سے انگلی ڈالی، انگلی ڈال کے دیوار پہ لگا دی، اور دیوار پہ لگانے کے بعد جیسے ہی شیرہ دیوار پہ پہنچا مکھیاں آ گئی، کیڑے آ گئے، مکوڑے آ گئے، کیڑے مکوڑوں کو دیکھ کے چھپکلی مائی آ گئی، کیڑوں کو کھانے کے لیے کیا آ گئی؟ چھپکلی آ گئی۔ اچھا جناب، چھپکلی کو حلوائی کی ایک بلی تھی، بلی نے دیکھا کہ ہاں میرا بھی غذا آ گئی ہے، میرا بھی آ گیا حصہ، میرا گوشت تیار ہے۔ بلی نے جو ہے نا چھلانگ لگائی چھپکلی کو کھانے کے لیے۔ ادھر سے دو سپاہی آ رہے تھے، ان کے ساتھ ایک کتا تھا، کتے کو دکھ گئی بلی، بلی کو دکھ گئی چھپکلی، چھپکلی کو دکھ گئے کیڑے، کیڑے کو دکھ گیا شیرہ۔ چھلانگ لگائی کتے نے بلی پہ، بلی نے اپنا بچاؤ کیا اور جا کے کڑائی میں گھسی، اور کڑائی میں گھسی تو مر گئی۔ حلوائی کو آیا غصہ اور اس نے اپنا ڈنڈا اٹھایا، کتے کے دے پہ مارا سر پہ، کتا گیا مر۔ فوجیوں کو غصہ آیا، فوجی اٹھے اور اپنی گن سے 2 فائر کیا، حلوائی کو مار دیا۔ حلوائی کی برادری کو پتا چلا ہمارے بھائی کو 2 فوجیوں نے مار دیا ہے، پوری برادری ٹوٹ پڑی، ان دونوں فوجیوں کو لمبا کر دیا، مار دیا۔ اب ہوا کیا؟ نتیجہ یہ پہنچا، ادھر سے کتے نے جھپٹا مارا بلی پہ، بلی گھس گئی کڑائی پہ، بلی مر گئی۔ ادھر سے حلوائی نے ڈنڈا اٹھایا، لاٹھی اٹھائی اور کس کو مار دیا؟ کتے کو، کتا مر گیا۔ اچھا ادھر سے فوجیوں کو غصہ آیا، اس نے فائر کر کے حلوائی کو مار دیا۔ حلوائی کے رشتہ داروں کو غصہ آیا، اس نے فوجیوں کو مار دیا۔ اب فوجیوں کو پتا چلا ہمارے 2 سپاہیوں کو فلاں گاؤں والوں نے مار دیا، پوری فوج لے کر کے گاؤں پہ چڑھائی کر دی۔ چند منٹوں پہلے جو گاؤں آباد تھا اب وہ فوجیوں کی توپوں کے سامنے زمین دو۔ شیطان نے کہا یہ ہے انگلی پہ نچوانا، ہنستا کھیلتا پورا گاؤں کیا کر دیا؟ اس نے تباہ کر دیا۔ اس لیے قرآن کی بات کو مانو، شرافت صداقت ہے موتی، یہ موتی ہمیشہ لٹاتا ہے قرآن، جہالت کا نقشہ مٹا کر دلوں سے ہدایت کا راستہ چلاتا ہے قرآن۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ اے سننے والے کان کھول کے سن لے، زمین میں فساد مت پھیلانا، کیوں؟ اس لیے کہ فساد پھیلانے والوں کو اللہ پاک پسند نہیں کرتا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ استغفر اللہ۔